اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 یوم ہے۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی پورا قرآن مکمل کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ وکان یعتکف کل عام 10 ایام فاعتکف 20 یوما فی العام الذی قبض فیہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں 1 بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا تاکہ آپ اپنا پورا ترتیب کے ساتھ درست طور پر محفوظ کر لیں۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت، یعنی آخری جو سال تھا آپ کی زندگی کا، اس میں اعتکاف بھی 20 دن کا اور قرآن بھی 2 بار۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے، یعنی رات کی عبادت کر کے اور پھر فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر رہ جاتے۔ اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی اور نہ ہو ایسا ذریعہ۔ عن صفیہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فأتیتہ ازورہ لیلا فحدثتہ ثم قمت لانقلب فقام معی لیقلینی، متفق علیہ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، یعنی کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نہیں نکل سکتا، جنازے میں شریک نہ ہو، الا یہ کہ اسی مسجد میں کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ قبرستان تک نہیں جائے گا، بیوی کو نہ چھوئے، نہ اس سے مجامت کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت، فرض، غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے۔ اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے یا نہانے کی جگہ نہیں ہے اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت میں صرف مسجد سے نکل سکتا ہے، یعنی جس چیز کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، یعنی یہ مسنون اعتکاف۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ 1 رات کا اعتکاف بھی درست ہے، چند گھنٹوں کا بھی کر سکتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ في المسجد الحرام
قال اوفی بنذرک، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں، مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا۔ اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے، کنفیوژن ہو گیا آپ کے، اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں۔ اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے، وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے۔ تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جتنی دیر بھی کریں، کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی۔ یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں۔ تراویح کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتکاف میں ہوں، بس۔ اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔